محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تقدیر ہماری جائے صبر، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ تقدیر ہماری جائے صبر، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ ایک بار کروں طیبہ کا سفر، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ ایک بار کروں طیبہ کا سفر، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ یہاں سے شعر مغلات۔ گلیوں میں مدینے کی جاؤں اور جا کر ان میں کھو جاؤں۔ گلیوں میں مدینے کی جاؤں اور جا کر ان میں کھو جاؤں۔ اپنی نہ رہے کوئی بھی خبر، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اپنی نہ رہے کوئی بھی خبر، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اور سحری ہو ہماری مکے میں، افطار ہمارا مدینے میں۔ سحری ہو ہماری مکے میں، افطار ہمارا مدینے میں ہے۔ ایسے ہو میسر شام و سحر، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ ایسے ہو میسر شام و سحر، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اور جب پیاس کی شدت ہو لب پر،
اس وقت کرم ہو یہ ہم پر، جب پیاس کی شدت ہو لب پر، اس وقت کرم ہو یہ ہم پر، آقا سے پیے آقا سے پیے جام کوثر، اے میرے خدا اے میرے خدا، آقا سے پیے جام کوثر، اے میرے خدا اے میرے خدا۔ اور میں نعت پڑھوں اور نعت لکھوں، آقا کے حسین کردار لکھوں، میں نعت پڑھوں اور نعت لکھوں، آقا کے حسین کردار لکھوں، تا عمر رہے تا عمر رہے باقی یہ ہنر، اے میرے خدا اے میرے خدا، تا عمر رہے باقی یہ ہنر، اے میرے خدا اے میرے خدا۔ ایک بار کروں طیبہ کا سفر، اے میرے خدا اے میرے خدا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان الکریم کے اس مقدس مہینے کے دوسرے عشرے کی پہلے جمعہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مغفرت والے عشرے کے طفیل ہم تمام کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن نفس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حالات حاضرہ اور کچھ ایسی باتیں بھی سامنے ہیں جس پر بھی روشنی ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں نفس کے حوالے سے زیادہ گہرائی و گہرائی تک نہ جا کر کے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ انشاءاللہ الرحمن زندگی نے پھر وفا کی تو نفس کے حوالے سے ضرور گفتگو ہوگی، اور اس سے پہلے بھی نفس کے حوالے سے میں نے غالباً گفتگو کی ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے نفس کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک اس کا نفس۔ ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ شیطان بڑا دشمن ہے، حالانکہ شیطان سے بھی بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہے ہمارا نفس۔ شیطان سے بھی جو بڑا دشمن ہے وہ ہے ہمارا نفس۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں آدم سے کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے۔ آگ اور مٹی میں فرق یہ ہے کہ آپ مٹی کو آسمان کی طرف پھینکیں تو وہ واپس نیچے آئے گا، وہ نیچے آئیں گی، اور آگ کو آپ زمین پہ لگائیں تو آگ اوپر کی طرف جائے گی۔ تو شیطان نے جو کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، تو اس شیطان کو شیطان بنانے والا اور یہ کہلوانے والا، یہ تمیز
بتانے والا، یہ چیزیں اس کے اندر ڈالنے والا کہ میں بہتر ہوں، وہ کون تھا؟ شیطان کو شیطان بنانے والا، اس نے جو کہا تھا کہ میں، یہی تو کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں۔ وہ جو چیز، وہ جس نے کہا تھا، جس نے کہلوایا تھا کہ میں بہتر ہوں، وہ نفس ہے۔ وہ جس نے کہلوایا تھا کہ میں بہتر ہوں، وہ نفس ہے۔ اب شیطان کو شیطان بنانے والا کون ہوا؟ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہوا۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے تعلق سے حضرت جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ عشق کے ساتوں شہر کو آباد، ساتوں شہر کو فتح کر کے آگے بڑھنے والی ذات کا نام فرید الدین عطار ہے۔ اور اپنے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں عشق کے ساتوں شہر کے پہلے شہر کے پہلے محلے کے پہلے نکڑ پہ موجود ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کے تعلق سے، شیخ فرید عطار کے تعلق سے، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نفس پر قابو پانا یہ ناممکن ہے، نفس پر قابو پانا یہ ناممکن ہے، لیکن اگر 3 چیزیں آدمی کے ساتھ رہی تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے نفس کو اپنا غلام بھی بنایا جا سکتا ہے، نفس پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پر جو بات تھی وہ یہ کہ چپ رہنا، خاموشی کی تلوار، خاموشی کی خنجر اگر انسان کے پاس ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، میرے آقا نے فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ مگر آج ہمارا حال کہ ہمارے تو بڑبڑانے کی عادت ہے، ہمارے تو بڑبڑانے کی عادت ہے، اور ساری باتیں مسجد میں آپ کو نظر آئیں گی۔ ابھی میں انشاءاللہ مسجد کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ معاملات اور حالات جو میرے سامنے آئے، جو میں نے سنا، جو میں نے کچھ دیکھا بھی، اس کے تعلق 4 باتیں میں عرض کروں گا۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا کچھ مسجد میں آ کے کرتے ہیں، بڑبڑانا، چلانا، چیخنا، غصہ دلانا، غصہ کرنا، یہ ساری باتیں ہم مسجد میں نظر آتی ہیں۔ مسجد کے علاوہ بھی میرے آقا نے کہا کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ چپ رہیں گے تو آپ کی زبان غیبت سے بچیں گی، آپ چپ رہیں گے تو آپ کی زبان کسی کی برائی سے بچیں گی، آپ چپ رہیں گے تو آپ کی زبان بےہودہ کلمات سے بچیں گی، آپ چپ رہیں گے تو ہر برائی جو آپ کی زبان سے نکلنے والی، جو زبان کے ذریعے سے ہونے والی ہے، ہر گناہ سے آپ بچتے نظر آئیں گے۔ اور یہی میرے آقا کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا سبق، اور ایک چھوٹے سے مختصر سے جملے میں، کہ آقا نے فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ حدیثیں ہمارے سامنے ہے، مگر عمل ہمارا، ہم اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے آپ کو صاحب ایمان اور اپنے آپ کو نبی کا غلام اور اپنے آپ کو نبی کا جانثار تو کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم شریعت پر چلنے والے ہیں، مگر ہماری زبان نبی کے جو قول و فعل ہے اس سے مخالف ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ شیخ فرید عطار کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو اس کے پاس خاموشی کا خنجر ہو، اگر خاموشی کا خنجر اس کے پاس ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا گیا کہ بھوک کو برداشت کرنے کی صلاحیت، یعنی روزے دار وہ رہے، اپنے پیٹ کو حلال اشیاء سے پر تو کرے، مگر اس قدر جس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی سنتوں کے مطابق تعلیم دی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص، ایک حکیم صاحب دکان لگائے، اور لگانے کے بعد انتظار کرتے رہے کہ بھئی مریض آئیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن 15 دن، کوئی مریض آیا نہیں۔ تو ایک مدینے کے ایک آدمی کو پوچھا باشندہ کو، اور کہا کہ بھائی کیا بات ہے، یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتے کیا، یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتے کیا؟ اس نے کہا کہ ہمیں سرکار کی حدیث پتہ ہے، اور ایک حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں سے بچ رہے ہیں۔ کہ حدیث کیا؟ وہ حدیث یہ کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب بھوک باقی رہے، یعنی آدھا پیٹ تم کھا چکو تو آدھے پیٹ کو باقی رکھ دو، یعنی کہ آدھا کھاؤ اور پیٹ میں بھی جگہ باقی ہے مگر اس کو گنجائش کو چھوڑ دو۔
آدھا کھاؤ آدھے پیٹ کو باقی رکھو۔ ہم سرکار کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں جس کے بنا پر آج ہم ہر بیماری سے بچے جا رہے ہیں۔ اس حکیم صاحب نے اپنی دکان کو لپیٹا اور کہا کہ بس یہاں سے مجھے جانا ہے۔ مگر آج ہمارا حال اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں ہر بیماری سے ہم بچیں گے۔ مگر ہمارا حال افطاری کے وقت جیسے ہی وقت ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے بس ٹوٹ پڑو، کیسے بھی ہو کدھر بھی ہو کیا بھی معاملات ہو بس ٹوٹ پڑو اور اتنا کھاؤ کہ بس تراویح پہ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ بھی ختم ہو جائے تو بس طبیعت ہماری خراب ہے، اب گھر میں جا کے ہم آرام کر رہے ہیں۔ تو شیخ فرید عطار نے کہا نمبر 1 چپ خاموشی، اور نمبر 2 بھوک، اور نمبر 3 پر شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر جس کے پاس تنہائی کا نظام، اکیلاپن۔ اور ہماری مسجدوں میں دیکھیں آپ 10 آدمی گول کر کے بیٹھے، چل رہی گفتگو، باتیں چل رہی ہے، مطلب ایسا لگ رہا کہ مسجد بنایا ہی اس لیے گیا کہ یہاں آ کے دنیا کی باتیں کرو۔ جس طریقے سے وہ سیاست دان لوگ کہیں کہیں لگا لیتے ہیں، اپنا ٹولی جما لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور بس چلتی ہے، اس کی پارٹی گرانا، اس کو نبھانا، اس کو نیچے کرنا، اس کو دکھانا وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، چل رہی ہے۔ ویسے آج ہم نے مسجدوں کو ایسا بنا لیا ہے، آج مسجدوں کو ہم نے ایسا بنا لیا کہ بس دنیا کی جو باتیں کرنی ہے وہ آدمی کو کہاں ڈھونڈنے جائیں، گھر پہ کہاں رہے گا، رمضان کا مہینہ بھوک کی حالت ہے، کہیں جا پائے گا نہیں، مسجد میں بیٹھے گا، چلو چلتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے اپنا بات کرنے کا اڈا اور ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ آج بات کرنے کا ہم نے اس کو مسجد کو اڈا بنا لیا۔ میں انشاءاللہ آج اس کے تعلق کچھ باتیں آج کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں نفس کے حوالے 2-4 باتیں کر دوں، پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آؤں گا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں آج نفس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حالات ایسے آتے ہیں کہ دل مجبور ہو جاتا ہے بولنے کے لیے، دل کہتا ہے کہ یار بولا جائے۔ نفس کے آج ہم غلام ہو چکے ہیں، غلام، اور یہ مہینہ تمہیں نفس کے غلامی سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے۔ 2 دشمن ہمارے پڑے، ایک شیطان اور ایک نفس۔ رمضان کے مہینے میں اللہ شیطان کو جکڑ دیتا ہے، میرے بندے تیری سہولت کے لیے ایک دشمن کو تیرے میں جکڑ رکھا ہوں، تیری سہولت کے لیے کہ تو میری بارگاہ میں آئے، نیک عمل کرے، نیک عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنائے۔ جا تجھ پر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ تیرے ایک دشمن کو میں نے جکڑ دیا، اب تجھے اپنے ایک نفس سے، ایک دشمن سے لڑنا ہے، تیرے ایک دشمن کے ساتھ تجھے جنگ کرنی ہے۔ مگر ہمارا حال کہ اس ایک دشمن سے بھی لڑنے کے بجائے ہم اس کو اتنی تقویت دے دیتے ہیں، حالانکہ رمضان کریم کے مقدس مہینے میں اگر صحیح معنوں میں ذکر الہی میں آدمی مستغرق ہو جائے اور چپ خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لے اور بھوک کو اپنا ہتھیار بنا لے اور تنہائی کو اپنا ہتھیار بنا لے تو انشاءاللہ الرحمن یہی نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جائے گا، اور نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور جسے نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے تو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے لوگوں نفس مطمئنہ حاصل کرو، اطمینان والی نفس حاصل کرو۔ جسے نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے اللہ کہتا ہے وہ پھر میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ میرے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب جب تم میرے نیک بندوں میں، میرے پیارے بندوں میں تم شامل ہو چکے ہو تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، جنت تمہارے نام ہے۔ قرآن اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جو لوگ اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ فرماتا جنت اسی کا ٹھکانہ ہے، جنت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ مگر آج نفس امارہ کو ہم اتنا مضبوط، اتنا قوی کر دیتے ہیں کہ نفس لوامہ کو اس سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ آج دکھاوا بھی ہمارے اندر ہے نا، یہ دکھاوا ایک ایسی بری بلا ہے، بری چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا نفس اور مضبوط ہوتا ہے، نفس امارہ ہمارا اور مضبوط ہوتا ہے، ہم نفس کے غلام بن جاتے ہیں،
نفس جیسا کہتا ہے ہم ویسا کرتے ہیں، نفس جیسا کہتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ وہ بزرگان دین اللہ اکبر جو نفس کو پاؤں تلے کچلتے تھے، نفس کہتا تھا ایسے کرنا ہے تو کہتے ایسے نہیں ایسے کریں گے، اس کے خلاف کرتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی کے تعلق سے میں نے پڑھا کہ انہوں نے اپنے نفس سے بات کی اور کہا کہ اتنے دن تک اتنے 1000 رکعت نفل پڑھیں گے، اگر تم نے ایسا پڑھا تو میں تمہیں حلوہ کھلاؤں گا۔ اب دل لگا رہا کہ بھائی نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھ لیے، اس کے بعد پھر اب حلوہ کھانے کا بھی وعدہ ہوا تھا حلوہ کھایا جائے۔ پھر جب حلوہ پکایا گیا قریب لایا تو سوچا کہ اچھا آج تو مجھ سے جیت جائے گا، جا میں حلوہ نہیں کھاتا۔ یعنی اس طریقے سے نفس کو غلام بناتے تھے، مگر آج ہم نفس کے غلام بنے پڑے ہیں۔ آج ریا، دکھاوا، نشود و نما آج اتنا ہمارے اندر آ چکا ہے اللہ اکبر کہ ہم مسجد میں بھی آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ میں کس کیٹیگری کا، کس زاویے کا، کس طریقے کا انسان ہوں، میری کیا کیا خدمتیں، کیا کیا کام ہے، مسجد کے حوالے سے دوسرے مجھے دیکھیں۔ دکھاوا اتنا بڑھ گیا آج۔ اور ایک چیز آج آپ اگر کہیں کہ یہ کرنا ہے تو آدمی یہ نہیں یہ کرے گا، کیونکہ نفس اسے کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ اچھا کام ہے، تو نفس ورغلاتا ہے اس میں تم کو تکلیف ہوگی، پاؤں میں تکلیف ہوگی، درد ہوگا، بھوکے رہنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں تراویح کے حوالے سے پہلے 5 6 7 صف ہمارے یہاں جو ہے 7 8 صف تراویح میں لوگ رہتے تھے، یہ پورا بھر کے باہر بھی 2 3 صف پہلے 2 4 دن تک رہا ماشاءاللہ، لیکن اب 4 صف۔ وہ جو کچھ لوگ جو گئے وہ کیا ہے، وہ 10 دن یا 5 دن یا 8 دن پڑھنے کا نفس نے کہا کہ بس ہو گیا، جتنی عبادتوں کر لی ہے بہت کر لی ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ کچھ لوگ کو کیسے بھٹک رہے پھر رہے، مارے پھر رہے، وہ تو آ ہی نہیں رہے، ان کو دیکھو کہ نماز کو نہیں جا رہا، تو تم کو کیا ضرورت ہے، تم نے 10 دن پڑھ لیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اب وہ جو نفس نے اسے بہکایا، نفس کی شرارتوں کی وجہ سے اب وہ انسان جو نماز کو آ رہا تھا آوارگی پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ انسان آوارگی پر مجبور ہو گیا، جس کی وجہ سے نمازوں سے دور ہو گیا۔ یہ جو اسے بہکا رہا ہے اس کی انا ہے، یہ جو اسے بہکا رہا ہے اس کا نفس ہے، یہ جو اسے ورغلا رہا ہے یہ نفس امارہ ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی عبادتوں سے قطع رہا ہے اور دنیا کی لہو و لعب میں رنگ رلیوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ سارا کا سارا گھاٹے کا سودا ہے، سارا کا سارا گھاٹے کا سامان ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ مگر ہمارا حال ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم نفس کے غلام بنے پڑے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ کہ بس اتنا کر لو، اتنا ثواب مل جائے کافی ہے۔ آج ایک یہ بھی بات آ گئی، ابھی دیکھیے ہمارے یہاں جیلانی مشن کی طرف سے جو ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد وہاں پر درس ہوتے ہیں، میں بچوں کو سورتیں یاد کراتا ہوں۔ لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے مگر وہاں نہیں بیٹھیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں، مستحبات پر عمل ہو رہا ہے ہمارا۔ ہاں دیکھیں نا، وہ 27ویں رجب کو ہم ایک روزہ رکھ لیں گے، 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے، ہو گیا آپ کیا پاک ہو گئے 1 سال تک، 1 سال تک تو ہم پاک ہو گئے نا، 1 سال کا روزے کا ثواب مل گیا، 1 سال تک روزے کا ثواب، پھر اگلے سال آئے گا تو پھر رکھ لیں گے، پھر 1 سال تک پاک ہو جائیں گے۔ اگر وہ روزہ نہیں رہا تو وہ گنہگار نہیں ہے، اگر وہ روزہ نہیں رہا تو گنہگار نہیں ہے۔ یہ ہے کیا، یہ ہے فضائل، یہ ہے فضائل پر عمل۔ آج لوگ بس فضائل بیان کرو، حضرت 1 روزہ رکھو سارے گناہ معاف، 2 رکعت قضاء عمری پڑھ لو سارے زندگی کے قضاء نمازیں ہو گئی، ایسا کر لو ایسا ہو گیا۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا، بس مستحبات پر عمل، مگر آذان ہماری درست نہیں ہے۔ فرض ہے کہ بھئی آذان، روزے، نماز کو درست کیا جائے، درست نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے ہم کو۔ قرآن ہمارا درست نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، جبکہ قرآن کا درست کرنا یہ فرض ہے، قرآن کو درست پڑھنا یہ فرض ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی نستعین کو نستعین کہہ دے تو یہ لہن جلی ہے اور اس کا پڑھنا حرام ہے، یہ لہن جلی ہے، اس کا پڑھنا حرام ہے۔ مگر وہ حرام کے والا کام کرے گا مگر مستحب پر عمل کرے گا، فرض کو چھوڑ دے گا۔ آج آذانیں درست نہیں، آپ کہیں نا آذان درست کرو، ہم کو فکر نہیں ہے اس کی، جیسی بھی چل رہی ہے چلن دو۔ تکبیریں درست نہیں ہے، کہا جائے تکبیریں درست کرو، چل رہی چلن دو۔ مستحبات پر عمل ہے، بس 1 روزہ رکھو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائے، 2 رکعت نفل پڑھ لو ساری حاجتیں پوری ہو جائے۔ آج جو مستحبات پر ہمارا عمل ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ سے ہم اندر سے کھوکھلے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔
فرائض کو چھوڑ کر کے، واجبات کو چھوڑ کر کے تم مستحبات پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو، یہ تمہارا عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قبول اس وقت ہے جب تم فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر عمل کرو۔ ہاں مجھے بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا قرآن درست ہے؟ میں جب بچوں کا سنا، کم سے کم 15 20 25 بچے میرے پاس پڑھنے آئے تو ایک کو بھی سورہ فاتحہ یاد نہیں، اور ایک کی بھی سورہ فاتحہ صحیح معنوں میں درست نہیں۔ بڑے بڑے ہیں، ایک کی بھی سورہ فاتحہ درست نہیں۔ سورہ فاتحہ جسے نماز میں پڑھنا واجب ہے وہ درست نہیں، مگر بھائی صاحب دوسرے کو سبق دیتے پھر رہے ہیں، دوسرے کو سمجھاتے پھر رہے ہیں۔ خود کو پابند شریعت کیجئے، دوسروں کو پھر نصیحت کیجئے۔ خود کے اندر جو کمی ہے پہلے فرائض پر عمل کرو۔ قرآن درست نہیں ہے، قرآن کو درست کرو۔ آذان درست نہیں ہے، آذان کو درست کرو۔ تکبیر درست نہیں ہے، تکبیر کو درست کرو۔ اگر آذان کے ایک حرف میں ثواب ہے تو ایک حرف کو غلط دینے میں عذاب بھی ہے۔ اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہمارا؟ اس پہ ہمارا عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بس خالی آگے بڑھ جا رہے میاں۔ آسان نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ وہ اسلام کے ماننے والے تھے، 70 سال عمر ہو گئی تھی مگر ہڈیوں پر لکھ لکھ کر کے قرآن کو درست کیا ہے۔ آج لڑکا 25 سال 30 سال کا ہو جائے تو شرم آتی ہے اسے کہ حضرت کے پاس بیٹھ کے اب بھی میں قرآن سیکھوں، اب میرے قرآن پڑھنے کے دن ہے، اب میں اپنی آذان کو درست کروں، اب میرے آذان درست کرنے کے دن ہے، اب میں اپنی نمازوں کو درست کروں، اب میری نمازوں کے درست کرنے کا دن ہے، اب میں اپنے تکبیر کو درست کروں، اب میرے تکبیر کو درست کرنے کا دن ہے۔ اس کی انا، اس کا نفس اسے مبتلا کر رہا ہے، اس بات پر اسے بہکا رہا ہے کہ نانا اب تیری عمر نہیں ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، شرم محسوس ہوگی۔ ارے شرم وہ کرے جسے صحیح طریقے سے آذان دینا نہ آتا ہو، شرم وہ کرے جسے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، شرم وہ کرے جسے صحیح طریقے سے تکبیر دینا نہ آتا ہو۔ جو صحیح طریقے سے قرآن کو سیکھ لے اسے شرم نہیں آنی چاہیے، اس کو فخر کرنی چاہیے کہ میں قرآن صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہوں جیسا پڑھنے کا حکم ہے۔ مگر واہ میاں، وہ کہتے ہیں آپ کی زبان میں گڑ سے محبت ہے مگر گلگلے سے پرہیز ہے۔ مستحبات پر بہت عمل چل رہا ہے، مستحب پر عمل کریں گے، مستحب پر عمل کریں گے مگر فرائضوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ کتنے لڑکے نوجوان دیکھتا ہوں میں، یہاں الگ تولی، وہاں الگ تولی، وہاں الگ تولی، وہاں الگ تولی، وہاں قریب میں بیٹھیں گے مگر ادھر نہیں آئیں گے کہ بھائی ادھر آئیں گے تو لوگ دیکھ لیں گے اتنا بڑا ہو کر کے آج سیکھنے آیا ہے۔ بازاروں میں جب رقص کرتے ہو تب شرم نہیں آتی؟ بازاروں میں جب لوگوں کے سامنے ناچتے ہو ڈی جے پر تب شرم آنی چاہیے کہ میں مرد ہوں، کوئی ہجڑا نہیں کہ میں ڈی جے میں ڈانس کروں۔ ڈی جے میں ڈانس کرنے والے نچنیے ہوتے، ہجڑے ہوتے ہیں، مرد نہیں ہوتا۔ مرد اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتا بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جاتا ہے تو اپنے تلوار کے ذریعے اور اپنے بازو کے ذریعے اور اپنی طاقت کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ حقیقی معنی مرد ہوتا ہے۔ مگر آج اللہ اکبر، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے گفتگو، ارے مسجدوں میں دنیاوی بات کرنا حرام ہے۔ تم روزہ رکھ کر دنیاوی باتیں کر رہے ہو نا، حرام پر عمل کر رہے ہو۔ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے۔ ارے دنیاوی باتیں تو چھوڑو، مباح باتیں بھی، جائز باتوں کو تو چھوڑ دو، مباح باتوں کو بھی مسجد میں کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مگر کہاں ہے ہمارا عمل؟ کہاں ہے ہماری غیرت؟ کہاں جاگتی ہے ہماری غیرت؟ ہماری غیرت بس موبائل تک محدود ہے۔ کہیں پہ کچھ جھگڑا ہوا 10 لوگوں کو بھیجو، اس کو شیئر کرو، فٹافٹ دیکھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس سے تمہارا اسلام ثابت ہونا نہیں قرار دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے اسلام ثابت قرار ہونا نہیں دیا جائے گا۔ اسلام یہ نہیں کہ بس موبائل سے اس کو بھیج دو، اسلام وہ ہے جو اپنے کردار کے ذریعے اسلام کو آگے پہنچائے، وہ اسلام ہے، وہ مسلمان ہے۔ کردار تو ہمارے 0/0 ہے آج، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف سے ہم پر نشانے باندھے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ورنہ تاریخ پڑھو، کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی کہ قوم مسلم کے اوپر جو ہے، قوم مسلم کی طرف جو ہے آنکھیں بھی اٹھا کر دیکھ سکے۔ ایسے ایسے بادشاہوں کے زمانے گزرے ہمارے مسلمانوں کے کہ شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے مگر شیر کے اندر، جانور کے اندر طاقت نہیں کہ کسی جانور پر حملہ کر سکے۔ آج ایک انسان جس کی کوئی ضرورت، کوئی حیثیت، کوئی بساط، کوئی اوقات نہیں، وہ اس قوم سے ٹکرا رہا ہے جو قوم پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کرتے نظر آئی ہے۔
جو قوم اپنی کشتیوں کو جلاتی نظر آئی ہے، جو قوم دریاؤں میں راستہ بناتی نظر آئی ہے، جو قوم تنہا 10-15 ہے تو ہزاروں پر غالب ہوتی نظر آئی ہے، آج اس قوم کو دوسری قومیں آنکھیں دکھاتی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے مساجد کے حوالے سے، ہمارے مدارس کے حوالے سے، ہمارے حقوق کے حوالے سے، ہمارے آئین کے حوالے سے، ہمارے تہذیب کے حوالے سے، ہمارے ثقافت کے حوالے سے، ہمارے سیاست کے حوالے سے ہم پر جو ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہے، حرام کام، دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں حرام ہے۔ اور آج تو میں نے یہاں تک سنا کچھ ایسے بھی لفنگے قسم کے لوگ ہیں، بچے ہیں، جو مسجدوں میں آ کر کے معاذ اللہ PUBG گیم کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ میں ان کو نہیں کہوں گا، یہ ان کے ماں باپ کی تربیت میں کمی ہے۔ اولاد اگر صحیح تربیت دے تو بچہ کبھی بھی ایسی بڑی غلطی تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے سکھایا کیا بچوں کو؟ ہم نے بچوں کو پڑھایا کیا، بتایا کیا؟ یہ اللہ کا گھر، اللہ اکبر، جس گھر کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس گھر کے ایک کوڑے کو بھی اگر کوئی باہر پھینکتا ہے، صاف کرتا ہے، تو کل قیامت کے میدان میں حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور 70,000 فرشتے اس بندے کے دعائیں مغفرت کرتے نظر آئیں گے۔ ایک کوڑا صاف کرنے والا، کرکٹ صاف کرنے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا، اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بلکہ سرکار کے زمانے میں ایک حبشیہ عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ کچھ دن ہو گئے میں نے اس عورت کو دیکھا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر نبوت کا اتنا کام، اتنا بار، اور پھر وہ کوئی معمولی عورت تھی تو ہم نے آپ کو کہا نہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ معمولی ہے، جو مسجد کی صفائی کرے وہ معمولی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے لے کے چلو ان کی قبر پر۔ اللہ اکبر! سرکار ان کی قبر پر گئے اور اس عورت کی قبر پر جا کر کے سرکار ان کے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ! جو مسجد کی صفائی کرتی تھی ان کے حق میں سرکار دعا فرما رہے ہیں، اور آج ہم مسجد کو غلاظتوں سے بھر رہے ہیں۔ آج PUBG کا گیم کھیل کر کے آج میں نے یہاں تک سنا کہ نماز میں کھڑے ٹھکنا مارا جا رہا ہے، کوہنی ماری جا رہی، کوہنی۔ نماز پڑھ رہا ہے، کھلواڑ ہے، تمہارے باپ نے تم کو تمیز نہیں سکھائی، بدتمیز، تمہارے ماں باپ نے تم کو سبق نہیں سکھایا۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ارے ہمارے گھر میں اگر کوئی خلاف ورزی کرے، کوئی بچہ شیطانی کرے تو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، جو کچھ کرنا اپنے گھر میں کرنا، ہمارے گھر میں نہیں، ڈسپلن خراب مت کرنا۔ تم اللہ کے گھر میں آ کر کے بدتمیزیاں کر رہے ہو، تم سے بڑا بدتمیز اور بے شرم انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ ارے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مسجد سے دور رہو۔ جو مسجدوں کو خراب کرے، جو مسجد کے اندر ایسی غلط والی بات کرے، جو مسجد کے اندر ایسے حرکات سے کام کرے، بہتر ہے کہ مسجدوں سے دور رہے وہ۔ مگر شرم ہماری آج مر گئی ہے، غیرتیں ہماری مجروح ہو گئی، آج کھوکھلے ہو گئے ہم اندر سے، ایمان ہمارا آج کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آنکھیں دکھائی جا رہی ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہو نا، وہ شاید نے کہا نا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی، وہ آج سے مراد آج بھی ہے، وہ آج سے مراد آج بھی ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا، پہلے ابراہیم جیسا توکل تو پیدا کرو، رب پر بھروسہ تو پیدا کرو، ابراہیم جیسا ایمان تو پیدا کرو۔ ارے آگ تمہارے گلے گلزار ہو سکتی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا صرف آگ ابراہیم اسلام پر گلزار ہوئی ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، واقعہ آپ نے سنا، میں واقعہ نہیں بتانا ہے، بس سرسری طور آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آگ کی پوجا کر رہے تو لوگ، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا پوجا کر رہے، کہا کیوں؟ کہا یہ ہمیں جلائے گی نہیں، ہمارا معبود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بھی آگ میں کودو، ہم بھی آگ میں کودتے ہیں، بلکہ آپ نے اپنی جوتیوں کو لے کر کے آگ میں ڈالا، کہا یہ معین الدین کی جوتی ہے۔ ہاں، مگر آگ معین الدین کی جوتی کو جلا نہ سکی۔ یہ ایمان ہی کی تو دولت تھی نا، یہ ایمان ہی کی تو دولت تھی نا۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں ہے؟ وجہ ایمان کی کمزوری ہے، وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم اوپر سے مسلمان دکھتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ہمارے دفتروں میں صرف نام مسلمانوں کا ہے، لیکن ہمارا کردار آج یہود و نصارہ کی طرح ہو چکا ہے۔ ہمارا پہناوا یہود و نصارہ کی طرح، ہمارے کٹنگ یہود و نصارہ کی طرح، ہماری باتیں یہود و نصارہ کی باتیں، ہمارا چلنا پھرنا یہود و نصارہ کا چلنا پھرنا ہو گیا ہے۔ ورنہ اللہ کے گھر میں آ کر کے بدماشی کرے، اس سے چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ میں چلو پر پانی کیا بولوں، کوئی چھوٹا بچہ پیشاب کر دے، پیشاب میں ڈوب کے مر جائے، وہ اتنا بڑا بدتمیز اور بے شرم انسان اللہ
وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف فضائل بیان کیے ہیں، صرف ہم نے مستحبات پر عمل کرنا سکھایا ہے، کیونکہ ہم خود کر رہے ہیں نا مستحبات پر، فرائض کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ بچوں سے یہ نہیں کہا کہ بچے وہاں سکھایا جائے 10 صورتیں یاد کرائی جا رہی، چل جا کے وہاں بیٹھ اور جا کے 10 صورتیں کم سے کم صحیح طریقے سے یاد کر تاکہ تیری نماز درست ہو جائے۔ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں کہا۔ کہہ رہے کیا؟ اگر کہتے تو وہاں 20 بچے نہیں 200 بچے ہوتے۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں؟ ہاں، اگر کہتے اپنے بچوں کو ہم تاکید تربیت دیتے تو 20 نہیں 200 بچے ہوتے، مگر وہ 20 بھی اتنے آجا بیٹا، آجا قریب، آجا بیٹا، آجا بیٹا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ہم صرف بس ایک دوسرے کی انگلی کرنے میں، آپ کے یہاں بولتے کاڑھی کرنے میں نا، انگلی کرنے میں، اسی میں لگے ہیں۔ اس کی وہ خرابی، اس کی وہ خرابی، اس کی وہ خرابی، بس اسی میں لگے ہم۔ اپنی جو خرابی، اپنی نماز درست نہیں ہے اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے، اپنا قرآن درست نہیں ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، اپنی اذان درست نہیں ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، اپنی تکبیر درست نہیں ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ہیں، ہم اپنے کو کیوں دیکھیں؟ ہم تو بہت صحیح آدمی ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ بھائی صاحب، ساری دکھاوا جو ہے وہ اسی پہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، دل۔ مگر آج ہمارا حال مسجد، اللہ اکبر، مسجد میں آتے بھی، مگر میں نے کہا نا باتیں چل رہی، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، ٹولی بھی لگائی جائے، ٹولی۔ ہاں، اور ایک کو مکھیا بنایا جا رہا ہے، وہ بیچ میں بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں دین کی باتیں کر رہا ہوں، دین کی باتیں کر رہا ہوں، اور پھر دین کی باتیں میں خوب ہنسی مذاق گپے خوب چل رہی ہے، ٹھاٹھا، ہاں، ٹھٹے بازیاں ہو رہی ہے، یہ دین کی باتیں معاذ اللہ۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو پاک و صاف رکھیے، اپنی مسجدوں کو ویران ہونے سے بچائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتا، مسجد کے در و دیوار اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، مولا اس نے تیرے گھر کو آباد نہیں کیا تو اس کے گھر کو آباد نہ فرما، اس کے گھر کو ویران کر دے۔ آج ہمارا حال ہے نا، آج کتنی بھوک مری ہے ہمارے یہاں، ہاں، کتنی غربت افلاس ہے ہمارے یہاں آج، مگر پھر بھی ہمیں سبق نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا رسی جل گئی پر ایٹھن نہیں گئی، ہے نا، پر بل نہیں گیا۔ آج وہی حال ہمارا ہے۔ مسجد کے حوالے سے آج جمعہ کے دن عین وقت پہ آئیں گے میاں صاحب، خطبہ ہو رہا ہے وہاں پہ کھڑے رہیں گے اور بس وہاں بھی باتیں چل رہی ہے، کب خطبہ ختم کریں گے حضرت، جبکہ خطبہ کے وقت جو ہے ادھر ادھر دیکھنے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اور کچھ لوگ بعد میں آئیں گے، ہٹو بچو بھائی، سامنے کو آ رہے ہیں وہ، ہم آگے سب میں جائیں گے، ثواب ملے گا۔ بھائی صاحب پہلے آیا کرو تو ثواب ملے گا۔ وہ جو پھلانگ کے آ رہے ہیں نا، سرکار نے فرمایا جو جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگے، سرکار فرمایا تو وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے اپنا، وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے اپنا۔ یہ چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، مگر ہم بس مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، بس ہمیں دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں نماز سے، روزے سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو صحیح پڑھنے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اپنی آذان کو درست، اپنی تکبیر درست میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم بس مسلمان ہیں۔ انا ہمارا جو نفس ہے وہ مضبوط جو ہو رہا ہے۔ میرے دوست، اپنی انا کو فنا کیجیے، اپنی انا کو فنا کیجیے۔ جو انا کو فنا کرے گا وہ کامیاب ہے، جو انا کو فنا کرے وہ کامیاب ہے۔ جو انا میں رہ گیا نا تو پھر وہ میں جو ہے نا اس کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ وہ میں کہے گا چل میں لے کے چلتا جہنم میں۔ اس لیے انا کو فنا کیجیے، قرآن درست پڑھنے کی کوشش کیجیے، تکبیر درست دینے کی کوشش کیجیے، اذان درست دینے کی کوشش کیجیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر اذان صحیح نہ آتی ہو مت دیجیے، کم سے کم گناہوں سے بچ جائیں گے، کم سے کم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تکبیر نہ آتی ہو مت دیجیے، کم سے کم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت میں نے پہلے کہا کہ جو صفائی کرتا ہے سرکار کے فرمان کے مطابق 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو مسجدوں کو روشن کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، یا مسجد میں ایک چٹائی دیتا ہے، تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ وہ چٹائی جب تک رہتی ہے، جب تک ٹوٹتی نہیں ہے، اس وقت تک اس بندے مومن کے اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کوئی ایک بلب ایک روشنی دے دے تو اس وقت تک جو ہے اسے نیکیاں ملتی ہے، جب تک وہ بلب، وہ روشنی جو ہے، وہ بلب جو ہے روشن رہتا ہے، روشنی قائم رہتی ہے۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ مسجد روشن ہے، قندیلیں جلی ہوئی ہیں، آپ نے دعا کی مولا جس طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، مولا ان کی قبر کو روشن فرما دی۔ مسجدوں کو روشن کرنا یہ بڑی بات ہے، مسجدوں میں چٹائی دینا یہ بڑی بات ہے، مسجدوں کی صفائی کرنا یہ بڑی بات ہے، مگر آج ہم مسجدوں کو غلاظت سے بھر رہے ہیں، آج مسجدوں میں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے مسجدوں کی صاف صفائی کا خیال رکھیں، مسجدوں کی ہر ایک چیز کا خیال رکھیں، بیجا پانی نہ بہائیں، بیجا جو ہے لائٹ کو صرف نہ کریں، ہر چیز کا خیال رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو آپ کمیٹی بنائے ہیں، جو کمیٹی والے جو ذمہ داران ہیں، ان کو آپ نے بنایا ہے، ان کا کام دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے، یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ آپ آ رہے ہیں رمضان میں ماشاءاللہ، جمعہ میں آپ ہر ایک آدمی 10-10 روپے دیں، 10-10 روپے زیادہ نہیں، 10 روپے بھی اگر دے تو اگر 1,500 لوگ آ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کتنے ہزار پیسے آ جائیں گے؟ زیادہ کی بات تو میں کر رہا ہوں، 10-10 روپے کی بات، بہت سارے کام ہمارے حل ہو سکتے ہیں، بہت سارے کام، مگر ہمارا حال کہ ہم جب ہماری طرف سے آگے سے وہ رومال جاتا ہے، گلہ جاتا ہے، تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہم کہ بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ مجھے دینا پڑے گا، نکل جا، گزر گیا تو دیکھتے ہیں ہاں گزر گیا کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں، مگر وہی 10 روپیہ آج آپ ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں، دوسرے کاموں میں جو ہے خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، لائٹ آپ کے نام ہے، قالین آپ کے نام ہے، امام ہے، مؤذن ہے، سارے اخراجات ہیں، صاف صفائی ہے، ہر چیز کا خیال ہے۔ آپ اپنے گھر میں روزانہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ بھائی آپ کا گھر کا خرچہ 4-5 آدمی کی ایک فیملی، ایک چھوٹی سی فیملی، اور آپ کا روزانہ کا 1000 روپے خرچ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 1000 لوگ آتے ہیں، کتنا خرچہ ہونا چاہیے؟ آپ خود سوچ کر دیکھیں نا، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ کہاں سے آئے گا؟ آپ ہی کی جیب سے آئے گا۔ اور یہ نہیں کہ آپ ایسے فری میں دے رہے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے تو آپ دے رہے ہیں۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ دیتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اور اضافہ فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں عطا کرتا ہوں۔ میں نے میری نظروں میں یہاں بھی کئی ایسے لوگ میں دیکھا الحمدللہ، میں جب بھی کسی حوالے سے ان سے گفتگو کیا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کم ہے یا آج اتنا لوگ، کبھی نہیں کہا، بلکہ جتنا میں نے مانگا اس سے سوا دیا ہے دین کے کام کے لیے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، میری نظریں دیکھ رہی ہے، میں آج جمعہ میں مسجد میں کھڑے کے بول رہا ہوں، میں جانتا اللہ اکبر کہ اللہ نے اس آدمی کے رزق میں اتنی برکت دی ہے کہ اسے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے۔ آپ خدا کے لیے دے رہے ہیں، خدا کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے دے رہے ہیں، آپ کا پیسہ ضائع نہیں جائے گا، برباد نہیں جائے گا۔ اس لیے ہر ایک آدمی تہیہ کر لے کہ میں آ رہا ہوں، کچھ نہ صحیح، میں نے 10 کہا، کچھ نہ صحیح 10 روپے ضرور دے آپ۔ اور اگر ہر ایک آدمی ایک تہیہ کر لے کہ بھائی ایک مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں تو 4 جمعے میں 50 روپے، 200 روپے ایک مہینے کے ہوتے ہیں، کیا آپ 200 روپے ایک مہینے کے لیے اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے؟ مجھے بتائیں، آج ڈش ٹی وی لگائی جاتی ہے تو 400 روپے 500 روپے مہینہ آپ دیتے ہیں، اور نہیں دیں گے دوسرا دن فوراً سے کٹ جاتا ہے کنیکشن کٹا کے بیوی کی شروع ہو گئی، کنیکشن کٹ گیا، تم کو دکھتا نہیں کیا؟ میری جو من پسند سیریل ہے وہ ختم ہو جا رہی ہے، تو بیوی کے ڈر سے آپ فوراً 350 روپے لگا دیتے ہیں۔ میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، ایک ہفتے میں آپ صرف 50 روپے، ایک دن کا آپ کا 7 روپے بنتا ہے، شاید 7 روپے ایک دن کا، ایک ہفتے میں 50 روپے اگر ہر ایک آدمی دے، ایک مہینے میں 200 روپے کا ایک آدمی دے، الحمدللہ میں کہتا ہوں کہیں جانے کی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ جو کام کہیں گے ہر کام آسانی سے ہوتا نظر آئے گا۔ مگر پہلے تہیہ تو کریں، دل میں ارادہ تو کریں، یہ شوق تو پیدا کریں۔ کہ شوق پیدا کیا مطلب یہ ہو گیا کہ بھائی اب ہم لوگ سے کہ بھائی 50 روپے چلا جائے گا میرا، یہ نہیں، آپ یہ سوچیں کہ 50 روپے دے رہا ہوں، بالکل بھروسہ کر لی اللہ کے ذات پر، یہ 50 کا مجھے 500 ملنا ہے، آپ کو ملے گا، آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے میں بندے کے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اللہ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟
ہے نا، اللہ کا بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان رکھتا ہے میں بندے کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ آپ 50 دے کر کے تہیہ کر لے کہ میرا خدا مجھے 500 دے گا، اللہ ضرور دے گا، اس کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ اس لیے خیال رکھیے، آپ کی ذمہ داری ہے، غریبوں کا خیال رکھیے، یتیموں کا خیال رکھیے، بیواؤں کا خیال رکھیے، علماء کا خیال رکھیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، رواداری کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس کو برقرار رکھیے۔ اللہ ہماری باتوں کو قبول فرمائے، بولنے کو غلطی ہو گئی ہو خدا قدرت اپنے حبیب سے معاف فرمائے۔ میں توبہ کروں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ایک اعلان، بس ایک اعلان سماعت کر لیں۔ اعلان یہ کہ جیلانی مشن کی طرف سے بھساور کی سرزمین پر غوثیہ مسجد میں 10 دن کا اعتکاف، 10 دن کے اعتکاف کا جو ہے وہاں پہ اہتمام ہوا ہے، اور الحمدللہ مفتی نور الحسن مصباحی، مفتی قمر ہاشمی صاحب، مفتی وسیع احمد صاحب، ان تینوں اور دیگر علماء کرام کی رہنمائی میں اور سید صاحب قبلہ کی سرپرستی میں یہ 10 دن جو ہے آپ کو نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، جنازے کے غسل، میت کے غسل کا طریقہ، یہ ساری باتیں آپ کو پریکٹیکلی سمجھائی بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جو وہاں 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کے سحری کا، افطاری کا سارا انتظام جیلانی مشن اٹھائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو نوجوان حضرات جو ہے اعتکاف میں وہاں پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور جو ہے دینی باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ غوثیہ مسجد چلے جائیں، ان سے سمپرک کریں، رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔